اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید باری تعالیٰ کیا ہے؟ آج اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ صفات جو ہمارے پروردگار کے شایان شان اور ان کے ساتھ مختص ہیں، ان کو پروردگار کی طرف نسبت کرنا، اسی کا نام توحید باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ کل کائنات کی ایک ایک شخصیت، ایک ایک شے کے رب ہیں۔ یعنی پیدا کرنے کے بعد پروردگار اپنی مخلوق سے لا تعلق، معطل اور علیحدہ ہو کے نہیں بیٹھ گئے، بلکہ پیدا کرنے کے بعد ہر مخلوق کی جو ضرورت ہے اس کی اسباب اللہ تعالیٰ براہ راست پیدا کرتے ہیں اور اس کو مہیا کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی جب ابتدا ہوتی ہے تو پہلا دعویٰ یہ آتا ہے کہ الحمدللہ، وہ تعریفیں، وہ کمال جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں، وہ محض اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اس کی دلیل کیا لائی جا رہی ہے؟ رب العالمین، کل کائنات کی ضرورتوں کو، بھوکوں کو مٹانے والی صرف وہی ہیں۔ اگر غور کیا جائے، یہ ایک ایسا پروردگار کا خوبصورت وصف ہے، بندہ اکیلے بیٹھ کے سوچے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رحمت، اس کی عطا کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے رزق اپنے پاس رکھا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ رزق مخلوق میں سے کسی فرد کے پاس ہوتا تو وہ دوسرے انسانوں پر کبھی خرچ نہ کرتا، اور اگر کبھی نوبت آتی تو اس وقت خرچ کرتا جب وہ انسان مرنے کے قریب ہے، تاکہ اس کو تھوڑا سا رزق دیا جائے، روح اور جسم کا تعلق قائم رہے، اور دوبارہ یہ میری منتیں اور ترلے کرے تب میں اس پر خرچ کروں گا۔ اسی مدعا کو کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق انسانیت کے ہاتھ میں نہیں رکھا بلکہ اپنے پاس رکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں کچھ یوں بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ یہ کہتے کہ ان کو رسالت مل گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس معاشرے میں مکی اور طائف میں سردار تو ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس غلط پروپیگنڈے، غلط تبصرے پر تنقید کر رہے ہیں، اور کچھ یوں معاملہ واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو، نبوت اور رسالت تو درکنار، یہ بہت بڑی عطا ہے، میں جس کو مرضی دوں، میں نے تو رزق بھی تمہارے اختیار میں نہیں دیا۔ اے انسانوں، خاص طور پر سب سے پہلے مشرکین مکہ، قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، بالفرض محال اگر تم اپنے پروردگار کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ، تم نے تو روک دینا تھا، خرچ تک نہیں کرنا تھا، خشیت الانفاق، کہیں مال ختم نہ ہو جائے۔ تو حاصل کیا ہوا جی؟ توحید باری تعالیٰ کا ایک لازمی جز یہ ہے کہ بندہ یہ ذہن رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کو پیدا کرنے کے بعد جملہ مخلوقات کی روزی، رزق، وہ بھی اپنے پاس رکھی ہے، اور رزاق وہی ہیں۔ کل کائنات کو رزق کے اسباب وہی مہیا کرتے ہیں۔ مخلوق میں سے کسی فرد، چاہے کوئی نبی ہو یا کہ ولی، جنات میں سے ہوں یا کہ فرشتے، زندہ ہوں یا کہ فوت شدہ، قبر میں مدفون ہو یا کہ مورتی کی شکل میں، ان کے اختیار میں رزق نہیں ہے۔ نہ رزق بڑھا سکتے ہیں، نہ کم کر سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو عملی زندگی میں چاہیے، جب بھی رزق کی ضرورت ہو، ظاہر ہے ضرورت ہم انسان ہیں، زندہ ہیں، محض پروردگار سے مانگیں، وہی رزق بڑھانے والے ہیں، وہی رزق کو کم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، ہم عملی زندگی میں ان تعلیمات کو اہمیت دیں جی۔